السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کہ نئے دفتر کا آغاز ہو چکا اور سال بھر کا پرانا دفتر بند ہوا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھتے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے آپ ماہ شعبان کی کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دفتر جب بند ہو تب بھی میں روزے سے رہوں، اور میرا دفتر جب کھلے تب بھی میں روزے سے رہوں۔ اب یہ دفتر ہے کیا جس کو اعمال نامہ کہتے ہیں؟ وہ ہے کیا؟ کہاں پر ہے؟ اس کی سچویشن کیا ہے؟ تو میں آج تھوڑا سا اس کو سمجھا دوں تاکہ شعور بھی بیدار ہو اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر جو کچھ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر وہ کس طرح سے ریکارڈ ہوتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اللہ کی کتاب کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ دنیا میں تقریباً چیزیں جو عام طور پر رائج ہیں نا، اس کی بنیاد کہیں نہ کہیں سے اسلام اور قرآن آپ کو ملے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس براق پر سوار ہو کر سفر معراج کو تشریف لے گئے، جانتے ہیں اس براق کی خصوصیت کیا تھی؟ وہ براق چلتا بھی تھا اور اڑتا بھی تھا۔ اسی کو بنیاد بنا کر آج ایسی گاڑیاں آ رہی ہیں جو چلتی بھی ہیں اور اڑتی بھی ہیں۔ یہ سب بنیاد اسلام سے۔ اور ابھی جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آیت کریمہ کی روشنی میں، اس سے انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل یعنی 15ویں پارے کی 14ویں آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اب یہ کتاب کیا ہو رہی، کہاں ہے؟ یہ اعمال نامہ کہاں ہے؟ کس طریقے سے اس کے اندر اللہ عز و جل ساری چیزوں کو درج کرواتا ہے؟ تو سنیے، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا، یعنی نوشتے کے معنی لکھا ہوا۔ تو ہمارا اعمال نامہ ہمارے گلے کے اندر ہے، اور جس طرح ایک کتاب لکھنے والا کتاب لکھتا ہے تو ایک صفحہ لکھا پھر اس صفحے کو الٹ دیا تو اس میں وہی چیز موجود ہوتی ہے جو اس نے لکھا ہے، کسی اور نے نہیں۔ ہماری زندگی کی کتاب الٹتی جا رہی ہے، ہم روز نیا صفحہ لکھ رہے ہیں، روز نیا صفحہ لکھ رہے ہیں۔ ایک دن ہماری زندگی کا آخری صفحہ ہم لکھیں گے اور پھر ہماری کتاب بھی بند ہو جائے گی اور ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب یہ ریکارڈ ہمارا اللہ کے پاس ہے، لیکن ہے کہاں؟ اور یہ ریکارڈ اللہ نکالے گا کہاں سے؟ تو قرآن کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے۔ یعنی وہ کیا کر رہا ہے، وہ نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے، سعید ہے یا شقی ہے،
یہ سب کچھ اس کے نام اعمال کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ گلے کے اندر لٹکا دیا گیا. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں, میڈل ہاتھ میں نہیں دیے جاتے, گلے میں لٹکائے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے. اور گلے میں پڑے ہوئے میڈل سے ہی آدمی پہچان جاتا ہے اس کو سلور کا ملا, اس کو کانسے کا ملا, اس کو گولڈ ملا, لیکن یہ لٹکایا جاتا ہے گلے کے اندر. آئی کارڈ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی گلے ہی میں لٹکایا جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ ہے کون. اور کبھی کبھی چور چوری کر لیتا ہے اور اس کو مارکیٹ میں گھمایا جاتا ہے, تب بھی اس کے گلے کے اندر سلیٹ کے اوپر لکھ کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ گلی گلی جب گزرے تو آدمی دیکھ کر پہچان لے کہ یہ ہے کون. یہ گلے میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کی بنیاد اسی قرآن سے آپ کو ملے گی. اسی قرآن سے ملی. قرآن نے کہا ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب یہ نوشتہ, یہ ہمارا اعمال نامہ جو ہمارے گلے سے لٹکا ہوا ہے, ہم جو کچھ کر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے اور کوئی اور نہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کسی اور کا کوئی دخل ہے ہی نہیں, سب نوٹ ہو رہا ہے. ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں. اب یہ اللہ نکالے گا کب؟ یہ جو ابھی اعمال نامے کے حوالے سے کل بات ہوئی, آج بات ہوئی, تو ذرا سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اب یہ منشور سے سمجھیے آپ. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا. یہ اعمال نامے کو اللہ گلے سے نکالے گا, اور یہ جب گلے سے یہ اعمال نامہ نکلے گا تو قیامت کے دن یہ کھلا ہوا ہوگا, ایک دم کلین ساری چیزیں. اب آدمی سوچے گا کہ میرے اتنے زندگی کے اعمال نامے کو اگر گلے میں لٹکایا جائے تو کیسے ہوگا؟ کیا آج آئی پیڈ کے اندر ہزاروں کتابیں محفوظ نہیں ہو رہی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سب ریکارڈ ہو رہا ہے, اور قیامت کے دن یہ سب اللہ عز و جل نکالے گا اس نوشتے کو. اور پھر کیا ہوگا؟ اب سنیے. یہ جو سمجھنے کی چیز ہے اعمال نامے کے حوالے سے, قیامت میں اللہ اس نامہ اعمال کو جب کھولے گا تو پھر اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک, اپنا اعمال نامہ پڑھ. ہم نے جو کچھ کیا ہے, جیسے آج آپ دیکھتے ہوں گے جب کسی کو پکڑا جاتا ہے تو چیٹنگ دیکھی جاتی ہے کہ کس سے کیا چیٹنگ اس نے کی ہے. اس نے ڈیلیٹ بھی کر دیا ہو تو اس کو نکالا جاتا ہے, اور پھر اس چیٹنگ کے ذریعے, اس کمیونیکیشن کے ذریعے اس کو پروف پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے تیری چیٹنگ موجود ہے, پھر آدمی پھنس جاتا ہے. یہ سب اسلام سے لیا گیا ہے. ہمارے پاس کوئی عذر قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ یہ ہم نے نہیں کیا, سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر ہم گالی دے رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے, اور ہم اچھی بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. اور قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک. دیکھ کی بات نہیں کہ دیکھ لے تیرا اعمال نامہ, نا. اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک, اپنا اعمال نامہ پڑھ. پڑھنے کی بات. میں آج فجر کے بعد تفسیر دیکھ رہا تھا اس آیت کریمہ کی تو میری عقل دنگ رہ گئی. حیرت کی بات ہے, کسی کے سامنے جو ان پڑھ ہو آپ کوئی نیوز پیپر رکھ دیں وہ پڑھ سکے گا؟ بھئی جواب دیجئے نا آپ, تو میں سمجھوں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. جو زندگی میں پڑھا لکھا ہے ہی نہیں, بہت سارے انسان ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں, انگوٹھا چھاپ ہیں, اس سے آپ کہیے کہ یہ پڑھ سکے گا؟ یا اللہ قیامت میں تو سب سے فرمائے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ. تو جو ان پڑھ ہوگا, دنیا میں کوئی زبان نہیں جانتا ہوگا, وہ کیسے پڑھے گا؟ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں ان پڑھ ہو یا پڑھا رکھ,
पढ़ा लिखा, कयामत में अल्लाह सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमा देगा। पढ़ेगा वो कयामत में अपना अमाल नामा, पढ़ेगा वो। इसलिए कि जो रब अपने बंदे को एक छोटे से टुकड़े के अंदर जबान के जरिए उसे बोलने की कुव्वत अता करता है, वही परवरदिगार उस बंदे को कयामत के दिन जबान, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर पैदा हुए और एक ही आन के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सारी चीजों के नाम सिखा दिए। अब कयामत तक जितनी भी चीजें पैदा होंगी हजरत आदम सबके नाम जानते थे। वो कादिर मुतलक है, वो चाहे तो अपने बंदे को पलक के झपकते सिखा दे। पलक के झपकते बंदे के अंदर इल्म आ जाए, वो पढ़ना शुरू, तो कहा जाएगा इकरा किताबक, अपना आमाल नामा पढ़। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।